پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کے محاذ از خون جوانان وطن لاله خدا لاله جانم لاله دمیده از ماتم سر از ماتم سر به قدشان سر جانم سر خدا سر سر خمیده در سایه گل بلبل از این قصه خزیده گل نیست چو من در غمشان جامه خدا جامه خدا جامه دریده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وجاہت سعید خان. پروپیگنڈا ہر جنگ کا حصہ ہوتا ہے. ایران اب ایک پروپیگنڈا سٹیج پہ پہنچ گیا ہے. 9واں دن ہے آج اور ایک ایسی جنگ کا جو امریکہ میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک دم ہفتے کے اندر ایک ان پاپولر جنگ بن گئی ہے. ایک ایسی جنگ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. عجیب سی بات ہے. آپ خود دیکھیں, پہلے دن انہوں نے آپ کا اللہ بھلا کرے ریجیم چینج سے شروع کیا, نیوکلیر ویپنز سے شروع کیا, لیڈرشپ کو شہید کرنے سے, قتل کرنے سے شروع کیا. یہ پہلے 1-2 دن یہ چلا. پھر انہوں نے کہا کہ لوگ نکلیں, لوگوں کو نکالنے کی انہوں نے اپیلیں کی کہ یہ ایک ریولوشن ہو جائے, ایک اپہیول ہو جائے. وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد پھر انہوں نے میسلز کے پیچھے پڑ گئے. میزائل جو ہیں ایران کے, جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ایران کو, جب تک میزائل نہیں ختم ہوں گے, یہ ان کا نیکسٹ مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد نیوی پہ پڑ گئے. کیونکہ نیوی کا بڑا امپورٹنٹ کام ہے. جو اسٹریٹس ہیں, جو ادھر پرشین گلف میں جو واٹر ویز ہیں, ان کو بلاک کر سکتی ہے نیوی. بلاک کر سکتی ہے نہیں بلکہ بلاک کی ہوئی ہے. اہم جو چینلز ہیں ان کو. پھر نیوی پہ کام پڑ گیا. اور اب ریسنٹلی ابھی پیٹر ہیگسیت نے اناؤنس کیا ہے کہ جتنے ایرانی جینا چاہ رہے ہیں ہم ان کو مار دیں گے. ساتھ ساتھ کردوں کو بھی, جو کرڈز ہیں ایران میں 10% ہیں, کچھ سیریا میں ہیں, کچھ عراق میں ہیں, کچھ ٹرکی میں ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کی فینٹیسی. اور اب لیٹسٹ, بلیو نہیں کریں گے آپ, پاور اور تیل کا جو انفراسٹرکچر ہے, انرجی کا جو انفراسٹرکچر ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ CNN کی رپورٹ ہے جس میں CNN کا رپورٹر بتاتا ہے کہ ایگزیکٹلی کل رات جو تہران میں ہوا ہے, یہ تہران سے ہے, تو کالی بارش ہو رہی ہے. تیل کی اور پانی کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. یہ تیل کی بارش ہوئی ہے رات کو تہران میں. تو یہ حالات ہیں اس وقت 90 دن میں جنگ کے. مین وائل ایران نے اپنا ایک پروپیگنڈا مشین, جو اس کی بڑی سفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا مشین ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایون اگر آپ لوگوں نے ایرانین ریولوشن نہیں پڑھی تو پڑھیں. ایران میں میڈیا بہت یوز ہوا ہے ریولوشن کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام روح اللہ خمینی سالوں جو ہیں وہ ایگزائل میں تھے فرانس میں, اور وہ فرانس سے اپنے ٹیپ ریکارڈ کر کے, اپنے خطبے ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے. اور وہ جو ان کے خطبے ہیں, 70s کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں کیسٹ ہوتا تھا, ٹیپ ہوتے تھے. ان کے ٹیپ جو ہیں وہ سرکولیٹ کرتے تھے, اور ان کے ٹیپوں سے, ان کی آواز نے, ان کے خطبوں نے ایران میں ریولوشن کی سچویشن کریٹ کی. آج اسی اسپرٹ میں, اسی تسلسل میں آج ایران نے آفیشلی یہ ویڈیو ریلیز کیا ہے. ایران کی اسٹیٹ کا جو پروپیگنڈا ہے وہ ٹھیک ٹھاک سالڈ ہے. ایران ان لائک پاکستان جدھر سنیما تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے,
ایران میں سنیما بھی بہت اسٹرانگ ہے. یہ جو اس وقت آپ سن رہے تھے پہلے شو کے شروع میں, یہ ایک پروپیگینڈا ویڈیو بھی ہے, بہت زبردست شاعری بھی ہے, تقریباً 100 سال پرانی ایرانی نظم ہے جو ری انیکٹ ہوئی ہے, ایک ماڈرن لڑکی نے, ایک ماڈرن سنگر نے کی ہے. مگر یہ جو ویڈیو آیا ہے یہ ہلا دینا والا آیا ہے, اور یہ ایران کی جو ریولوشنری اسپرٹ ہے, جو پرانی ان کی جو میڈیا ہے, یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے in a way. Very gung-ho, trigger warning, it's very, very aggressive, but here it is. إيران ثورة قيم تقذف نار وحمم. إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد. إيران سيف الحيدرة والله مع إيران. كورز قدم بركان ثاير يرمي من ظلام سجل طاير. فرعون الزمن لابد يغرد وتعود السنن والنصر للحق. وعصا موسى عند البأساء تفلق بحر وحيوم. صاروخيه اسلاميه ما توقف في حدود. مطر الغضب في حفاظ الندب. إيران صبر وثبات واسراب مسيرات. سيف الحيدرة والله مع إيران. قام الحيدرة يا ويل خبر قوة قاهرة جو بحر وبر. رشقات الغضب تحمى وتكبر من هالمعتادي ما فر وادبر. والإيراني عزمي ماني عز ونخوة وجود. شعب خميني وسليماني ما يخضع لليهود. إيران صوت القضاء وصليات الفضاء. إيران رمز الشرف ورقانه جو هدف. إيران سيف الحيدرة والله مع إيران. إيران ثورة قيم تقذف نار وحمم. إيران. So this is the war in its 9th day. Internationalized بھی ہو رہی ہے جنگ. یہ جو ویڈیو ہے یہ پاکستانی اینیمیٹرز نے بنایا ہے ان بچیوں کے اوپر جو شہید ہوئی ہیں پہلے دن جنگ کے دورانیے میں. اور obviously ایک ہفتے میں اس ویڈیو کو پروڈیوس کرنا, اس قسم کے پروپیگینڈا یا سپورٹنگ میڈیا کو پروڈیوس کرنا, اٹ شوز کہ the war is really clearly taking a toll on the region. لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں, لوگ فلی انوالوڈ ہیں. ہم نے جدھر آپ کو چھوڑا تھا ادھر سے شروع کرتے ہیں. یہ ان کے صدر ہیں, ان کا انٹرویو چلا آج. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھائی بڑی بری بات ہے کہ ہم مجبور ہوئے ہیں اپنے عربی دوستوں, اپنے عربی بھائیوں پہ اٹیک کرنے پہ. کوشش کریں گے کہ اٹیک نہ ہو, بلکہ میں پرسنلی جو ہے چاہتا نہیں ہوں کہ اٹیک ہو. یہ انہوں نے کیا انٹرویو دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بےعزتی کی, ایران کی بےعزتی کی, اور بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ ایران ہار گیا ہے اور امریکہ جیت گیا ہے اور عرب ممالک جیت گئے ہیں بیسکلی. اب یہ اتنی بیوقوف اور جاہل حرکت تھی کہ ایران کو ڈبل ڈاؤن کرنا پڑا. ایران کے جو مین بڑے جو اور صرف صدر صاحب نہیں لیڈ کر رہے, جو اور ان کے لیڈرز ہیں وہ بولنے لگے. جیسے یہ صاحب ہیں, یہ ان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی اٹیک نہیں رکنا, کچھ نہیں ہونا اور ہم جاری رکھیں گے. ساتھ ساتھ پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ بھی اپنے جو سیاسی ماں باپ ہیں, والدین ہیں ان کے سعودیہ میں وغیرہ, ان سے ملنے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو پاکستان کا بیچارہ تھرڈ کلاس میڈیا ہے اور اس کے جو تھرڈ کلاس رپورٹرز ہیں, انہوں نے یہ سائٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. ایون جو رجیم کے سپورٹرز ہیں, رجیم اپولوجسٹ ہیں جیسے یہ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایفیکٹولی اناؤنس کر دیا کہ پاکستان جو ہے اس کی اچھی حرکتوں سے, اس کے ہارڈ ورک سے یہ جو ہے نو اٹیک پالیسی ہو گئی ہے. نو اٹیک پالیسی کیا تھی, منٹوں میں یہ امیجز ہمیں دیکھنے کو ملے. تو ایک کلیئر جھوٹ نظر آیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جھوٹی میڈیا سے, جنہوں نے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کے انٹرویو کو لنک کیا
اپنی حرکتوں سے کہ یہ ہم نے کروایا ہے، ہم نے ڈرا دیا ہے ایرانیوں کو، ہم نے وارننگ دی ہے کل پرسوں میں ایرانیوں کو، اور یہ سب ہمارا کام ہے۔ ایرانیوں نے ایسے ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے دبئی پہ اٹیک کیا اور انہوں نے تل اویو میں اٹیکس جاری رکھے۔ ایون امریکی براڈ کاسٹ میں جو لائیو اٹیکس تل اویو میں نہیں دکھاتے، ایون امریکی براڈ کاسٹ میں یہ جو اٹیک ہے، یہ لائیو اٹیک غلطی سے دکھا دیا گیا اور پھر انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ اینی ویز پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایران نے کے اوپر جب انہوں نے تیل کے اٹیک کرنا شروع کیے، پانی کے جو پلانٹس پہ اٹیک کرنا شروع کیے، تو ایران نے بھی کاؤنٹر ان کے اوپر تیل اور پانی کے ان کے جو پلانٹس ہیں اور ان کے جو آئل ریفائنریز ہیں اس پہ اٹیک شروع کیا۔ ایران کے فارن منسٹر نے وارن کیا کہ یہ بڑی خوفناک قسم کی ریڈ لائن ہے، تیل پانی پہ جو اٹیک کر رہے ہو نہ کرو، مگر انہوں نے اٹیک جاری رکھے۔ یہ اٹیک تہران کے آئل ریفائنری کا اٹیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اٹیک ہے یہ تل اویو کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہے۔ تو اب جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیڈرز پہ نہیں، ایک دوسرے کی عسکری سائٹس پہ نہیں، ایک دوسرے کے میزائلوں پہ نہیں، ایک دوسرے کے تیل اور پانی کی سائٹس پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں۔ روزوں میں پانی کی سائٹس پہ اٹیک کرنا، اور ایسا اٹیک تھا جو آخری امریکیوں نے کیا، اس سے 30 جو گاؤں ہیں وہ افیکٹ ہو گئے، ان کا 30 گاؤں کو پیاسا چھوڑ دیا ہے امریکیوں کے اٹیک نے۔ اب اس پہ جنگ جو ہے اس نے ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں انٹینسٹی اختیار کی ہے، مگر اگر آپ کو حساب دیں ہم، تو حساب کچھ ایسا ہے۔ یہ ڈراپ سائٹ نیوز کا انالیسس ہے، آپ کے لیے میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تقریباً 6000 سے زیادہ سویلین سائٹس، 6000 سے زیادہ سویلین سائٹس امریکہ اور اسرائیل نے ٹارگٹ کی ہیں۔ 5500 گھر، 1000 کمرشل دفتر، 65 اسکول، 14 ہسپتال اور ریڈ کریسنٹ کی جو سائٹس ہیں، ہیومینیٹیرین فیسلٹیز، یہ انہوں نے ٹارگٹ کی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ، فیول ڈیپو، ریفائنریز، گیس انفراسٹرکچر بھی ان کے ٹارگٹ کیے گئے ہیں، اور 6500 سائٹس میں سے جو ہے وہ سب سے پہلی جو سائٹ تھی وہ لڑکیوں کا اسکول تھا، جس میں 150 پونے 200 لڑکیاں شہید ہوئیں۔ اب پھر سے آپ اگر جائزہ لیں تو چیزیں انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلے دن رجیم چینج، علی خمینی کا قتل، ان کی شہادت، ساتھ ساتھ ریولوشن، لوگ کھڑے ہوں، ساتھ ساتھ نیوکلیئر پروگرام، ایون دو وہ امیجیٹ تھریٹ نہیں تھا۔ یہ پہلا راؤنڈ تھا۔ دوسرا راؤنڈ اگر مگر، مارکو روبیو کہتا ہے اگر وہ اٹیک کرتا تو مگر وہ ہم پہ اٹیک کر دیتا، تو اس لیے ہم نے اگر مگر کر کے پیل دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا راؤنڈ۔ تیسرا راؤنڈ، کرڈز آ رہے ہیں، عراق سے لوگ آ رہے ہیں، فلانی جگہ سے لوگ آ رہے ہیں، کمانڈوز، انسرجنسیز کو ہم، گوریلوں کو ہم پش فارورڈ کریں گے۔ یہ ایک نیا ان کی حرکت تھی۔ پھر آل آؤٹ سرنڈر، انکنڈیشنل سرنڈر، جو ٹرمپ صاحب نے کل پرسوں میں بولا ہے کہ ہر ایک ختم کر دیا جائے۔ کلنگ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان کے اب ایجنڈا پہ ہے۔ یہ 7-8 بار کر کے اب جو تیل پانی پہ جو بات ہو رہی ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ ان پاپولر ہو گئی ہے امریکہ میں، اور اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ مگر آپ جنگ کو چھوڑیں، امریکہ کو چھوڑیں، ٹرمپ تھوڑا سا انہنجڈ بیہیو کر رہا ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی آخری جو ان کی اپنا سوشل میڈیا ہے، ٹروتھ سوشل، اس کی ٹویٹ ہے، یہ اس کا میسج ہے، غور سے پڑھیں۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کیئر سٹارمر جو ہیں وہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک نہیں 2، ایکچولی میں آپ کو کہانی پراپرلی سناتا ہوں، کہانی سنائے بغیر چکر نہیں ہوتا۔ امریکہ نے 3 جو ہیں ایئر کرافٹ کیریئرز یوز کر رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر بیسکلی ایک موونگ، ایک سیلنگ ایئر بیس ہوتا ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں بحری ایئر بیس ہوتا ہے، ایک شپ ہوتی ہے جس پہ 15، 20، 25، 30، کبھی 25، 30 سے زیادہ
جو ہیں فائٹر جیٹس لگے ہوتے ہیں، یہ امپینیٹریبل ہوتی ہے، یہ کہیں بھی آپ دنیا میں جا کے لگائیں اور ادھر اٹیک کر دیں، کیونکہ 25-30 جہاز بڑا ڈیمیج کر سکتا ہے، رائٹ؟ تو امریکہ نے ایک نہیں، دو، اور دو نہیں بلکہ اب تیسرا جو یو ایس ایس کارل ونسن ہے وہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر پھر بھی ایران جھک نہیں رہا۔ دیکھتے ہوئے جو برٹس ہیں، جو انگریز ہیں، جو امریکہ کے چھوٹے ٹٹو ہیں بیچارے، کزن ہیں، انہوں نے کہا ہم دو جو ہیں آپ کے لیے 2 ایکسٹرا ایئرکرافٹ کیریئرز بھیج رہے ہیں، تقریباً 50 جہاز کی کیپیسٹی، جس میں 50 F-35s ہیں جو لیٹسٹ جہاز ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے؟ مگر ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں، اتنے انہنج ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ایک زمانے میں جو برطانیہ ہے ہمارا گریٹ ایلائی ہوتا تھا، بڑا اچھا اتحادی ہوتا تھا، مگر اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اب پرائم منسٹر اسٹاما ہمیں تمہارے جو جہاز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم آلریڈی جنگ جیت گئے ہیں، ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے جو جب ہمارا ساتھ دیتے ہیں جب ہم جیت جائیں، ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، تھینکس بٹ نو تھینکس، یہ انہوں نے ایفیکٹولی کہا ہے۔ ٹرمپ صاحب اتحادیوں کو کے پیچھے اب پڑ گئے ہیں، اس لیے شاید جو ان کے اتحادی ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں تھینکس بٹ نو تھینکس ایز ویل۔ یہ رائٹ پہ سی سی ہیں، فیلڈ مارشل سی سی، یہ لیفٹ پہ اردن کے بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنے ایئر بیسز، ایئر سپیس، انہوں نے کہا ادھر سے کوئی کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں گزرے گا، نو تھینکس۔ ساتھ ساتھ آپ کو آلریڈی ہم نے انڈونیشیا کی سٹوری بتائی ہے کہ انڈونیشیا نے بورڈ آف پیس چھوڑ دیا ہے، ساتھ ساتھ یورپ میں زبردست حرکت ہو رہی ہے، یہ یورپ کا بڑا شیر کا بچہ پرائم منسٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور ہم ہمیشہ، ایون اگر ہم آخر تک بات کریں، صحیح بات کریں، ڈزنٹ میٹر کہ ہم ہمیشہ اکیلے ہی رہیں گے، اٹس اوکے، اٹ ڈزنٹ کوائٹ میٹر۔ اسپین نے زبردست آپ کہہ سکتے ہیں دکھائی ہے، بہت زبردست ایک روایت دکھائی ہے انڈیپینڈنس کی، انہوں نے یہ پہلے بھی سپورٹ کیا ہے، فلسطینی اسٹیٹ کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے، بی بی سی بھی دلیر ہونے لگ گیا ہے، بی بی سی ایسی باتیں اب دکھانے لگ گیا ہے، کھلے اپنے ٹی وی پہ، لائیو ٹی وی پہ دکھانے لگ گیا ہے، جو ایکچولی لوگوں کی زبان پہ ہے مگر پہلے میڈیا میں نظر نہیں آ رہی۔ جیسے یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ کہتی ہیں کہ اسپیسیفکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹی سی کرنے کے لیے جو ہے دنیا کے تمام لیڈرز کرتے آ رہے ہیں، اور اس لیے وہ بندہ انہنج ہو گیا ہے، کیونکہ اسے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اسے بولے کہ یہ مسئلہ ہے۔ بات سنیں ان کی، زبردست بات کرتی ہیں۔ people in the region destabilizing other countries will have been the key factor in how we move forward. Well, I mean, if they thought Iran was destabilizing other countries, which it was, I wonder what they're thinking now about the destabilization that is happening now and that will continue to happen because of the way this was done. To go back to something you said earlier, how did Donald Trump become like this? He's been surrounded in this second term by sycophants, by people who owe him everything. Do you think Pete Hegseth would have been Secretary of Defense had it not been for Donald Trump? He was a Fox News host. That was his previous job on his resume. And I hate to say it, but it has to be said, and even though I understand why European leaders and British leaders have been reluctant to criticize Trump or stand up to him, he has also had a year of European leaders, British leaders, telling him whatever he wants to hear. اب یہ جو بات ہے کہ یورپین لیڈر اور برٹش لیڈر اس کی ٹی سی کرتے آ رہے ہیں، اس کے بوٹ پالش کرتے آ رہے ہیں، اور اس لیے ٹرمپ نے ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ بات اب عام ہو گئی ہے۔ ایک اور بات جو اب عام ڈسکس ہو رہی ہے، یہ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں آلٹ میڈیا میں باتیں چل رہی تھیں، کم لوگ کر رہے تھے، اب زیادہ اور لوگ کرنے لگ گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات چلی ہے، ہم نے یہ چلائی ہے، اور لوگوں نے بھی اب اس پہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اسرائیل جو ہے وہ لوگوں کو، دوسرے ممالک کو اس دلدل میں گھسانا چاہ رہا ہے، کھینچنا چاہ رہا ہے۔ سعودی پہ جو اٹیک ہوا ان کی ریفائنری پہ، وہ ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، اسرائیل نے کیا۔ اس کا پروف سعودیہ کی ریاکشن سے نظر آ رہا ہے۔ جو ٹرکی پہ اٹیک ہو رہا تھا وہ بھی ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، مگر
अनक्लियर है। जो साइप्रस के यूके बेस पे अटैक हुआ है, अंग्रेजों ने कहा कि ईरान ने नहीं किया, मगर लबनान से मिसाइल्स आए। ऑब्वियसली लबनान से मिसाइल्स किसके पास है कैपेसिटी कि लबनान खुद क्या मिसाइल मारेगा? नहीं। इजराइल के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर अब मेन स्ट्रीम मीडिया में बात होने लग गई है। मगर आज जो हमारे काम की सबसे ज्यादा स्टोरी है वो ये स्टोरी है। पाकिस्तान के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहानी की है और कहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तान के बारे में कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जय कर रहा था ट्रंप की। पाकिस्तान जो है ट्रंप को नॉमिनेट कर रहा था, पाकिस्तान ट्रंप के थल्ले लगा हुआ था, और अब पाकिस्तान की हुकूमत एम्बैरेस्ड है। अब पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। एक तरफ ईरान के साथ बॉर्डर है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान का इशू है, तीसरी तरफ ट्रंप का प्रेशर है, चौथी तरफ ऑफ कोर्स पाकिस्तान का कोई ना कोई रोल होगा। अब जैसे ये एस्केलेट करता रहेगा मशरिक वस्ता के बाकी अरब ममालिक में, सऊदी अरेबिया वाला कनेक्शन है। पाकिस्तान एम्बैरेस्ड भी है, अंडर प्रेशर भी है। बहुत इंटरेस्टिंगली इस स्टोरी में अनवार काकड़ जो साबिक वजीर आजम, केयर टेकर वजीर आजम है, उसका कोट है और बड़ा खौफनाक कोट है, और वो वार्निंग देता है क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, खुद तो खौफनाक नहीं है, उसकी बातें खौफनाक हैं, खुद फारिग है, मगर वो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ है। तो कहता है कि अगर ईरान हमारे अरबी भाइयों पे अटैक करता रहा तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो इन्वेक्टिव है, ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, ये डेंजरस है। काकड़ को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एनीवेज, इस स्टोरी में जो जुज है स्टोरी का वो ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने नोट कर लिया है अमेरिकी ऑडियंसेस के लिए कि पाकिस्तान ने जो बूट पॉलिश किए थे उसका कुछ फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। बूट पॉलिश करने में ये बंदा भी आगे है। जैसे हम झिझक रहे हैं अमेरिका को कंडेम करने से, वैसे ये भी अमेरिका की तारीफें कर रहा है। उधर 1,500 ईरानी शहीद हो गया है, और इधर ये जो बादशाह का, भगोड़े बादशाह का जो बेटा है, जो चाह रहा है कि इसको वजीर आजम ईरान का लीडर बना दिया जाए, ये सदर ट्रंप को थैंक यू कर रहा है। शो का इख्तिताम करते हैं। शो का इख्तिताम एक और नई नौकरानी आज मुझे मिली है। ये बरामद हुई है एक ज़बरदस्त इंटरव्यू के ज़रिए। ये इंटरव्यू जो है राय साकिब खरल साहब ने किया है इस नौकरानी का। असल में क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह से इतने हार्ड वर्किंग नौकरानियाँ हैं, आई फॉरगेट देयर नेम, क्योंकि तकरीबन जो बेस्ट पाकिस्तान में जो नौकरानियाँ दस्तयाब हैं वो इस वक्त मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है उसका हिस्सा है। अब ये जो नौकरानी है, जो भी इसका नाम है बेचारी का, ये एक ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रही है। राय साहब इससे पूछ रहे हैं कि भाई आपने 55 रुपए जो है कर दिया, कैसे कर दिया, किससे पूछ के किया, किससे अप्रूवल लिया, क्या हुआ, काय को नहीं हुआ, बाकी ममालिक ने तो ऐसा नहीं किया, आपने क्यों किया? ये क्या कहती है मोटो, सुने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए 55 रुपए पर लीटर बढ़ा के फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो भाई 110 रुपए से हमने 55 रुपए बढ़ाए हैं ना। अगर 110 बढ़ा देते तो आप लोग क्या कर लेते? आप बताएं। वजीर आजम ने, एग्जैक्टली वो यही तो मैं लेके आना चाह रहा था कि 110 बढ़ा लेते तो आप क्या कर लेते? हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखें, एटीट्यूड देखें, आप इनका गुरूर देखें। कहती है 110, हमारा मूड होता है 110 कर लेते हैं, तुम लोग करते क्या? तो शुक्र करो तुम्हें हड्डी फेंकी है कि 55 रुपए ज्यादा किए हैं। एक ये एटीट्यूड है पंजाब का, और एक ये एटीट्यूड है केपी का। वॉच व्हाट सुहेल आफरीदी हैज टू से। हमने आज जो मीटिंग की थी जिसमें वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम वफाकी हुकूमत के आए थे, उनको हमने साफ बता दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और पाकिस्तान की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम पर किसी किस्म का महंगाई का बोझ हम नहीं डालेंगे, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसमें आपको सपोर्ट देगी किसी भी चीज़ में। कोरोना के वक्त में जब अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे। इसकी जो रामिफिकेशंस हैं वो क्या हैं? खौफनाक हैं। मगर बेसिकली आफरीदी कह रहा है कि I'm not gonna be a part of this party.
ساتھ ساتھ گلگت بلتستان جدھر ابھی تک جو 10 دن پہلے جو لڑکے شہید ہوئے تھے ابھی تک اس کا غصہ گلگت بلتستانیوں میں اس وقت ابھی تک بھڑکا ہوا ہے. یہ ایک کارنر میٹنگ ٹائپ سچویشن ہے, نوجوان مل رہے ہیں. اس کا ویڈیو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں بڑا پاورفل ویڈیو ہے. یہ جو انریسٹ ہے یہ بلتستان کے لیے گلگت کے لیے اس لیے کریٹیکل ہے کیونکہ بڑا ایک سینسٹیو ایریا ہے, سیمی اٹونومس ہے, چین کے ساتھ لگتا ہے, ہندوستان سے کنٹیگیوس ہے, اس کے ادھر ملٹری پلانز ہیں, افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے, ٹی ٹی پی ادھر آپریٹ کرتا ہے, آئیسس ادھر آپریٹ کرتا ہے, اور پاکستان کا واحد شیعہ میجورٹی ایریا ہے. کیا کہتا ہے یہ نوجوان, کیا موڈ ہے اس وقت جی بی میں, سنیں. گلگت بلتستان تک جہاں جہاں جو زخمی ہے, جہاں جہاں وہ شہید ہوا ہے, اس کی ذمہ دار ٹوٹلی پاکستان فوج ہے. اور انہوں نے یہ 99% وصول سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بدگتی کی دنیا کے بارے بالکل تیار 18-20 سال کے بندے ہیں, 10 آنے والے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ جو میٹنگ ہے یہ ہو گئی ہے, اٹس ون آف سو مینی جو ہو رہی ہیں. گلگت بلتستان کے نوجوان اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں. ادھر کے جو شیعہ امام ہیں, ادھر کی جو کلرجی ہے وہ بھی آرگنائز ہو رہی ہے. something is happening in Gilgit Baltistan and it is not going to be very good for Islamabad. Also not very good for Islamabad as we have reported via Dropsite News. یہ پہلے تو کامن ویلتھ والے 2 سال تقریباً انہوں نے فروری 8 کی رپورٹ چھپائی. فائنلی انہوں نے فروری 8 کی جو رپورٹ ہے نکالی, اور اب انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا ہے. بلاوا بھی بھیجا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ ادھر جنگ لگی ہوئی ہے, مگر ان کی باری آ گئی ہے. ان کا زمانہ جو ہے, ان کا جو کام ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. مگر سب سے امبیرس آج پاکستان کو اس اسمبلی نے کیا. یہ پنجاب اسمبلی ہے, انڈین پنجاب کی اسمبلی ہے. پاکستان میں بھی ایک پنجاب لگتا ہے, مگر وہ یہ نہیں کر سکا جو انہوں نے کیا. انہوں نے قرارداد پیش کی اور کنڈیم کیا اس قتل کو, اس زیادتی کو جو 150 ایرانی بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے کہ انڈیا کی ایک پروونشل اسمبلی یہ کام کر سکتی ہے مگر ہم نہیں کر سکتے. عجیب سی بات ہے. یہ تھا آج کا محاذ. آپ کو میں اس ویڈیو کے ساتھ اب رخصت کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں پھر سے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. الله القوي ما غير الله رب, ابلع يا غاوي من كاسك واشرب, وعد الآخرة والموعد قرب, ما للأمركة من ناره مهرب, وعد موعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود, والمت شيطان والمت صهين من بعده ما يعود. إيران برق الأمل واشرف قولوا عمل, إيران إسلامية للأمة حامية, إيران سيف الحيدرة والله مع إيران. إيران ثورة قيم تقذف نار وحمم, إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد, إيران سيف الحيدرة والله مع إيران. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ